نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے چہرے کو اور انسان کے اعمال کو منور کر دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے چمکدار کیوں ہوتے ہیں، ان کے چہروں میں نورانیت کیوں ہوتی ہے، ان کے چہروں کے اندر ایک خوبصورتی کیوں آتی ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ کہنے لگے دیکھو کہ وہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی گفتگو کرتے ہیں، وہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے چہرے کو منور کر دیتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر روحانی نور آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دن کو ان کے چہرے روشن اور منور ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز واقعتاً ہی ایک ایسی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے پیارے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کریں، اس کی برکت سے میں آپ کو مقام محمود عطا فرماؤں گا۔ تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ انسان کی روحانی ترقی بھی فرماتے ہیں، اللہ انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی تو وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیں جو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند اعمال ان کو بتلائے، فرمایا میرے صحابی ان اعمال کو کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا دیکھو، سلام کو عام کرو، یعنی مسلمانوں کو سلام کیا کرو، دوسرے نمبر پہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، رشتہ داروں کو کھانا کھلایا کرو، اور فرمایا اس وقت عبادت کیا کرو والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے جو بندہ رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو ایک آواز لگائی جائے گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو جگا کرتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی، تھوڑے لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میرے ان بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دو۔ یعنی جو بندہ رات کو نماز کا اہتمام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کے اندر بالا خانے ایسے بھی ہیں کہ اندر سے دیکھو تو باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے، اور باہر سے دیکھو تو اندر والی تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانے کن کو ملیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ ان لوگوں کو ملیں گے جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تہجد کا ایک نور ہے، یہ تہجد کی نورانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نصیب فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔